السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نمازیں پڑھتے ہیں، تہجد کی نماز بھی پڑھتے ہیں اور ذکر و اذکار کرتے ہیں، نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، استغفار بھی کرتے ہیں، لیکن ہماری نمازوں میں سکون نہیں ہے، نمازوں میں دل نہیں لگتا، اور دل جو ہے اس میں خیالات آتے رہتے ہیں، نمازوں کے اندر بے سکونی ہے، خیالات آتے ہیں اور طبیعت میں بھی بے سکونی محسوس ہوتی ہے، اور ہر وقت ٹینشن میں رہتے ہیں، عبادت کرنے میں مزہ نہیں آتا، تہجد پڑھنے کے باوجود مزہ نہیں آتا، اور آپ کہتے ہیں کہ نماز گناہوں سے روکتی ہے، برائیوں سے روکتی ہے، بے حیائی سے روکتی ہے۔ تو ہم تو نمازیں پڑھ رہے ہیں، پانچوں وقت کی نمازیں ہیں، تہجد کا بھی اہتمام کر رہے ہیں، تو سب چیزیں ہو رہی ہیں، پھر یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ تو آج کی ویڈیو میں اسی کے بارے میں آپ کو سمجھانے کی تھوڑی سی کوشش کروں گا۔ امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ آ جائے، اور یہ ایک پیالہ بھی میں نے اپنے ساتھ رکھا ہے اور اس کے ذریعے ایک بات سمجھانے کی کوشش کروں گا، امید ہے کہ بات آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ تو دیکھیں، ہم نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، تہجد بھی پڑھ رہے ہیں اور 5 وقت کی نماز کی پابندی بھی ہے، ذکر بھی کر رہے ہیں، پھر ہماری عبادت میں سکون کیوں نہیں ہے، طبیعت میں سکون کیوں نہیں ہے، نمازوں میں دل نہیں لگ رہا، خیالات آ رہے ہیں، کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ تو دیکھیں، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے اس کے دل کے اندر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، پھر دوبارہ گناہ کرتا ہے، پھر سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، پھر سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، یہاں تک کہ ایک دن آتا ہے کہ اس کا دل جو ہے زنگ آلود ہو چکا ہوتا ہے، گناہوں کا نقطہ سیاہی لگ لگ کے اس کا دل سیاہ ہو چکا ہوتا ہے۔ جب دل گناہوں سے سیاہ ہو چکا ہو تو اس دل کے اندر پھر اچھی چیزیں نہیں آتی، اس دل کے اندر پھر جو ہے اچھائیاں نہیں آتی، پھر عبادت کا ذوق اور شوق پیدا نہیں ہوتا، اور اس دل کے اندر پھر اللہ کی یاد نہیں آتی، اللہ کی یاد سے وہ دل غافل ہو جاتا ہے۔ پھر ایک دن آتا ہے کہ وہ دل اتنا سیاہ ہو جاتا ہے، اتنا سیاہ ہو جاتا ہے کہ یہ شخص نافرمانیوں میں پڑ جاتا ہے، اللہ کے حکموں کی نافرمانیاں کرنے لگ جاتا ہے۔ پھر ایک دن آتا ہے کہ یہ شخص سرکش ہو جاتا ہے، یعنی اللہ کا بھی باغی ہو جاتا ہے، اللہ کے رسول کا بھی باغی ہو جاتا ہے، تو اس نوبت پر پہنچ جاتا ہے۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بندے سے گناہ ہو جائے، سیاہی لگ جائے، تو بندہ فوراً توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس سیاہی کو، اس نقطے کو مٹا دیتے ہیں۔ پھر گناہ ہو جائے، پھر توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ اس سیاہی کو، اس نقطے کو مٹا لیتے ہیں۔ اور یہ توبہ کیسے ہوگی؟ یہ استغفار کے ذریعے ہوگی، اور اللہ تعالیٰ سے انسان پکی سچی توبہ کرے کہ آئندہ میں گناہ نہیں کروں گا۔ لیکن ہمارا دل جو ہے گناہوں کی گندگی سے وہ بالکل جو ہے میلا ہو چکا ہے، گناہوں کی گندگی سے سیاہ ہو چکا ہے، آلودہ ہو چکا ہے۔ اس میں ہماری تہجد پڑھنا اور تہجد کی عبادت اس میں کیسے آ سکتی ہے؟ ہم 5 وقت کی نمازیں پڑھتے ہیں، لیکن گناہوں کی وجہ سے دل سیاہ ہو چکا ہے، گناہوں کی سیاہی اور گندگی دل میں آ چکی ہے، تو یہ نمازیں یہ ہمارے دل میں کیسے سما سکتی ہیں؟ ان نمازوں کا جو ان کی روحانیت ہے وہ ہمارے دل کے اندر کیسے آ سکتی ہے؟ تو اب یہ پیالے کے ذریعے میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں۔ یہ پیالہ ہے، اس پیالے کے اندر کوئی ایسی چیز آپ نے رکھی اور وہ سڑ گئی، خراب ہو گئی، پیالہ اندر سے چیز سڑنے کی وجہ سے بدبودار ہو چکا ہے، گندا ہو چکا ہے، سیاہ ہو چکا ہے۔ تو اب آپ اس میں کوئی اچھی چیز بھی ڈالیں گے، کوئی صاف ستھری چیز ڈالیں گے، پانی ڈالیں گے، کوئی سالن ڈالیں گے، کوئی بھی آپ تازہ چیز ڈالیں گے، لیکن وہ پہلے جو گندگی لگی ہوئی ہے اس کو آپ نے صاف نہیں کیا، جو چیز اس میں سڑ چکی ہے پہلے اس کو صاف نہیں کیا، جس سے بو آ رہی تھی، بدبو آ رہی تھی، وہ چیز صاف نہیں ہوئی۔ اب آپ اس میں کوئی بھی اچھی چیز ڈالیں، صاف چیز ڈالیں، پانی ڈالیں گے، پانی بھی خراب ہو جائے گا، آپ کو پینے کا دل نہیں کرے گا۔ آپ اس میں کوئی سالن ڈالیں گے پیالے میں، وہ بھی خراب ہو جائے گا، آپ کو اس کے کھانے کا دل نہیں کرے گا اور بدبودار ہو جائے گا۔ آپ کوئی بھی اچھی چیز اس میں ڈالیں گے تو وہ خراب ہو جائے گی۔
کیونکہ آپ نے پہلے اس کو صاف نہیں کیا، پہلے اس میں کوئی چیز سڑ چکی ہے، اس کو آپ نے دھویا نہیں، صاف نہیں کیا، تو جب آپ نئی چیز ڈالیں گے وہ بھی خراب ہوتی چلی جائے گی، آپ اس کو استعمال نہیں کریں گے، کیونکہ پہلے پیالہ گندا ہے، آپ کو گن آ رہی ہے، آپ کو اس سے تکلیف ہو رہی ہے۔ تو ہر چیز جو آپ استعمال کر رہے ہیں، اس میں ڈال رہے ہیں، اس کو ڈالنے سے پہلے آپ کو پہلے پیالہ صاف کرنا ہوگا، تب آپ اس چیز کو استعمال کریں گے، تب وہ چیز آپ کو فائدہ دے گی، تب وہ استعمال کے قابل ہوگی۔ تو اسی طرح ہمارا یہ دل ہے، اس پیالے کو آپ دل سمجھ لیں، ہمارا یہ دل ہے، اور اس دل کے اندر گناہ بھی آ رہا ہے، اس میں ہم بد نظری کر رہے ہیں، اس کا گناہ بھی آ رہا ہے، اس میں ہم اللہ کے حکموں کی نافرمانی کر رہے ہیں، وہ گناہ بھی آ رہا ہے، ہم کسی کی غیبت کر رہے ہیں، وہ بھی اس میں گناہ آ رہا ہے، ہم مثال کے طور پر سود کا کام کر رہے ہیں، وہ بھی اس کے اندر آ رہا ہے، اس کی گندگی بھی آ رہی ہے، ہم اور بہت سارے گناہ کر رہے ہیں، کسی کا حق کھایا ہوا ہے، وہ گناہ بھی اس کے اندر آ رہا ہے۔ اب سارے گناہ جمع ہو گئے اس دل کے پیالے کے اندر، سارے گناہ جمع ہو گئے، ان کی گندگی، سیاہی اس پیالے کے اندر جمع ہو گئی، اس دل کے اندر جمع ہو گئی، اور آپ نے توبہ نہیں کی، استغفار نہیں کیا، آپ نے سچے دل سے توبہ نہیں کی، اور گناہوں کو بھی آپ نے نہیں چھوڑا، تو اب آپ نماز پڑھیں گے، آپ تہجد پڑھیں گے، اب آپ استغفار کریں گے، آپ دیگر عبادات کریں گے، وہ اس پیالے کے اندر آتی جا رہی ہیں، لیکن وہ فائدہ نہیں دے رہی، کیونکہ پہلے دل جو ہے، یہ پیالہ دل کا یہ گندا ہو چکا ہے، سیاہ ہو چکا ہے، گناہ اس میں پڑھ پڑھ کے گناہوں کی گندگی اس میں آ چکی ہے، اس کی بو آ چکی ہے۔ اب آپ اچھے کام جتنے بھی کریں، عبادت جتنی بھی کریں، تہجد پڑھیں، نمازیں پڑھیں، ذکر کریں اور دیگر عبادات کریں، وہ اس کے اندر آ تو رہی ہیں، لیکن فائدہ نہیں دے رہی، وہ فائدہ نہیں دے رہی، کیونکہ دل پہلے سیاہ ہو چکا ہے، گندگی آ چکی ہے۔ تو اب یہ کیسے جو ہے فائدہ دیں گی؟ اس کے لیے آپ کو گناہ چھوڑنے ہوں گے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم تہجد بھی پڑھتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، لیکن گناہ بھی ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، بد نظری بھی چل رہی ہوتی ہے، تو یہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہیں، تو پھر کیسے ہماری عبادت قبول ہوگی؟ کیسے عبادت کا لطف اور سرور آئے گا؟ کیسے سکون محسوس ہوگا؟ کیسے پھر عبادت کا دل کرے گا؟ کیسے پھر ذکر کرنے کو دل چاہے گا؟ تو دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہو رہی ہیں، تو یہی تو وجہ ہے کہ ہماری عبادت قبول نہیں ہے، ہمیں سکون نہیں ملتا، نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا، نماز بھی پڑھ رہے ہیں لیکن وسوسے خیالات آ رہے ہیں، تو اس کی یہی وجہ، دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں۔ تو پہلے جو ہم گناہ کر رہے ہیں ان سے توبہ کریں، سچی توبہ، اس دل کے پیالے کو صاف کریں ہم گناہوں سے، اور اس کا جو صاف کرنے کا طریقہ یہ ہے، برتن صاف کرنے کے لیے تو ہم اس کو کسی چیز سے واش کریں گے، صابن سے یا بلیچ وغیرہ سے اس کو صاف کریں گے، اس سے برتن صاف ہوگا، لیکن دل کا برتن اس کو تو ہم صابن سے نہیں دھو سکتے، اس کے لیے جو صابن ہے وہ استغفار ہے، استغفار دل سے کیا جائے، استغفر اللہ ربی، استغفر اللہ ربی، اے میرے رب میں تجھ سے بخشش مانگتا ہوں، مجھے معاف کر دے۔ تو یہ دعا اس طرح استغفار کریں، استغفر اللہ ربی کہہ کر آپ کثرت سے استغفار کریں، اور یہ اس عزم کے ساتھ استغفار کریں، اب میں گناہ نہیں کروں گا، اب گناہ نہیں کروں گا، اب دوبارہ مجھ سے گناہ نہیں ہوں گے، میں نے توبہ کر لی ہے۔ تو پھر گناہ ہو جائے پھر توبہ کر لیں، پھر ہو جائے پھر توبہ کر لیں، پھر استغفار کریں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے استغفار کرتے رہیں، تو استغفار کرنے سے آپ کا دل جو ہے یہ صاف ہو جائے گا، واش ہو جائے گا، گندگی گناہوں کی دھل جائے گی، اور پھر اس کے بعد آپ استغفار کرنے کے بعد، آپ پھر توبہ کرنے کے بعد جو نمازیں پڑھیں گے، عبادت کریں گے، ذکر کریں گے، آپ کو سکون نہ آئے تو پھر کہنا کہ آپ نے غلط بات کی ہے، تو میں گارنٹی دیتا ہوں آپ کو سکون ملے گا، آپ کو روحانیت نصیب ہوگی، آپ کی عبادت قبول ہوگی، آپ کی نمازیں جو ہے یہ قبول ہوں گی، تو اس کی میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں۔ آپ جو ہے اس چیز کی پابندی کریں، اور یہ ایک جو ہے ضابطہ بنا لیں یا ایک شیڈول بنا لیں کہ میں نے 2 دن میں، 4 دن میں یا ہفتے میں نے 1.25 لاکھ مرتبہ
1,25,000 مرتبہ استغفار کی تسبیح پڑھنی ہے، اور آپ اس میں لگ جائیں اور دل سے پڑھیں، توجہ سے پڑھیں، اور ایسی توجہ سے پڑھیں کہ آپ کا دل سے آواز آئے استغفار کی، آپ کا دل ذکر کرنے لگے۔ اور جب آپ توجہ سے پڑھیں گے اور اس تصور سے پڑھیں گے استغفر اللہ ربی، میں نے ایک مرتبہ کہا میرے دل سے گناہ نکل گیا ہے، ایک نقطہ ختم ہو گیا، پھر جب دوسری مرتبہ کہیں پھر یہ تصور کریں کہ میرے دل سے ایک نقطہ اور مٹ گیا ہے، تو اس طرح جب مٹتے جائیں گے رکتے ہیں تو دل آپ کا صاف ہو جائے گا، اس کے اندر جتنی بھی نیکیاں آئیں گی، جتنی بھی عبادت کریں گے، جتنی نمازیں نوافل تہجد پڑھیں گے، دعائیں پڑھیں گے، ذکر کریں گے، وہ اس میں سماتے جائیں گے، اور اس کا اثر آپ کو آتا جائے گا، آپ کو محسوس ہوگا، اس کی تاثیر محسوس ہوگی، اور آپ جو ہے کچھ دنوں میں آپ جو ہے عبادت کرنے والے بن جائیں گے، آپ کے دل میں ذوق و شوق پیدا ہوگا، اور آپ کو برائیوں سے نفرت ہو جائے گی، گناہوں سے نفرت ہو جائے گی۔ تو اس طرح آپ نے استغفار کرنا ہے، اور کثرت سے استغفار کریں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جو ہے ہر وقت استغفار کرتے رہیں، تو انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت ہی بینیفٹ حاصل ہوں گے، فائدہ ہوگا۔ ویڈیو سمجھ آئی ہو تو آپ کمنٹس کر کے ضرور بتائیں، اور ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیں، اور ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔